ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر شاید آپ کو یقین نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ بد نصیب عورتیں ایسی ہوں گی، روزے رکھیں گی، عبادت گزار ہوں گی، لیکن پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں مومن اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مگر صد افسوس، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو عبادت کریں گی، روزے رکھیں گی، لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی بد نصیب عورتیں ہیں جو روزوں کی پابند ہونے کے باوجود بھی خود کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گی۔ میری تمام ماں بہنوں سے عرض ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار پورا دیکھ لے، ورنہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، کہیں آپ بھی تو ان عورتوں میں شامل نہیں ہیں۔ خدارا اگر آپ میں بھی ایسی کوئی بری عادت موجود ہے تو اللہ کے واسطے آج ہی سچی پکی توبہ کر لو اور اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لو۔ اب جانتے ہیں ان 5 عورتوں کے بارے میں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی جنت سے محروم رہیں گی اور جہنم میں داخل ہوں گی۔ پہلی، بد اخلاق اور تیز زبان والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن ان کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کا دل دکھاتی ہے، دوسروں کی عزت اچھالتی ہے، غصے میں برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے کیونکہ وہ بری باتیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف اگر کوئی عورت، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ گھر والوں سے نرم زبان سے بات کرتی ہے، رشتہ دار اسے اچھا کہتے ہیں، تو ایسی عورت جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، اگر تم روزہ رکھتی ہو، نماز پڑھتی ہو، لیکن تمہاری زبان زہر اگلتی ہے، تم لوگوں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتی ہو، تو تمہاری عبادتیں جنت کے قابل نہیں۔ بد اخلاق عورت کی نماز، اس کی دعائیں اور اس کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تکبر، گھمنڈ، غرور اور بد اخلاقی جنت کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ دوسری وہ عورت ہے جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ جب صحابہ نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی اور احسان فراموش ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، لیکن شوہر کی ہزاروں نیکی بھول جاتی ہے، صرف ایک غلطی پر طعنے دیتی ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی ہیں، اس کے احسان ماننے کے بجائے الٹا اس کی برائیاں کرتی ہیں۔ یاد رکھو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکتی تو کیا تم واقعی جنت کی حقدار ہو؟ ہرگز نہیں۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گی۔ تیسری، بے پردہ عورتیں۔ آج کل بہت سی عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن بے پردگی سے باز نہیں آتی۔ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں پوسٹ کرتی ہے، شادیوں میں سج دھج کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو پہن کر بھی ننگی لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 طرح کے لوگ جہنم میں ہوں گے جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پہلے ایسے لوگ جن کے پاس بیلوں کی پونچھ جیسی کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے، یعنی حاکم یا پولیس والے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو بہکانے والی اور خود بہکنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹ کے کوبڑ کی طرح ہوں گے۔ وہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو سوچو، اگر جنت کی خوشبو بھی ان عورتوں سے دور کر دی جائے گی تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ چوتھی وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمان عورتیں ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن جب ماں بلاتی ہے تو تیور چڑھا لیتی ہے، جب باپ کچھ کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتی ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اگر تم ماں باپ کے نافرمان ہو تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ پانچویں وہ جو غیبت کرنے والی عورتیں ہیں، یہ روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن دوسروں کی برائی کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت، چغلی کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے باوجود اگر تم غیبت کرتی ہو تو تمہارا روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، بد اخلاقی، شوہر کی ناشکری، بے پردگی، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، یہ 5 گناہ ایسے
ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی عورتوں کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ یہ 5 گناہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے اعمال سدھار لو تاکہ رمضان کی برکتیں تمہیں جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچا دے۔ ہم نے سخت الفاظوں کا استعمال تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کیا ہے۔ اگر آج ہماری بات بری لگ رہی تو یاد رکھو مرنے کے بعد قبر میں کوئی سمجھانے نہیں آئے گا۔ اس رمضان بھی اگر تم نے توبہ نہ کی تو توبہ کا وقت کب آئے گا؟ موت بہت نزدیک ہے۔ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت اس رمضان میں پکارتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ رحمت کے اثرے، مغفرت کے اثرے، جہنم سے نجات کے اثرے یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندی آج توبہ کر لے ورنہ کل پچھتائے گی جب قبر کی اندھیریوں کے سوا کچھ اور نہ ساتھ آئے گا۔ دوست احباب سب یہاں چھوڑ جائے گی، قبر میں اعمال ساتھ لے جائے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہماری بہنیں اس پیغام کو سن کر اپنی زندگی سدھار سکے۔ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کرے اور جانے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے جانے تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، نیت کیسے کرے، کتنی رکعت پڑھے، نماز کس وقت پڑھے، اور چینل کو سبسکرائب کرے۔